برائے مہربانی سے پاکستان پوائنٹ کو سبسکرائب کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پاکستان پوائنٹ، اور آج ہم لوگ ایک بہت ہی سنجیدہ ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے جس کے بارے میں اکثر لوگ بات کرنا مناسب نہیں سمجھتے، اور یہ ایک ٹاپک ایسا ہے کہ یہ معاشرے میں آج کل بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ پچھلے 2-3 سالوں سے اس کے بارے میں ہم نے بہت سی ایسی چیزیں، بہت سی باتیں سنی ہیں، اور بہت سے کیسز بھی اس کے بارے میں آ چکے ہیں۔ یہ بات کر رہے ہیں ہم جو بچوں کے ساتھ حادثات یا زیادتی کرتے ہیں لوگ۔ پچھلے 2 سال میں ہم نے اس کی شرح بہت زیادہ دیکھی ہے، بہت زیادہ ایسے کیسز آ رہے ہیں پاکستان میں، ہر شہر میں کوئی دوسرے دن نیا کیسز آ رہا ہے۔ تو اس کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ یہ کیسز کیا چیز ڈیولپ کرتے ہیں، اور ایک انسان جو کہ ایک اچھی پرورش اس کی ہو سکتی تھی، جو ایک سادہ انسان تھا جس کے گھر میں اپنے بھی رشتہ دار تھے، ماں بہن اس کے گھر میں بھی تھی، اس کے گھر میں بھی بچے تھے، تو وہ کس طرح کیا ہوا اسے کہ وہ ایک اچھا انسان ہونے کے بعد وہ ایک برا انسان بن گیا، مطلب اس حد تک گھٹیا ہو گیا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ زیادتی کرنی پڑی۔ ہم لوگ اس کے بارے میں اکثر یہ کہتے ہیں، پاکستان میں یہ چیز بارہا بہت اچھی ہے کہ ایسے لوگوں کو سخت سے سخت سزا دی جائے، ان کو سریعام پھانسی دی جائے۔ یہ چیزیں ہم لوگ اس کے بارے میں ان کے بارے میں سنتے ہیں، اور یہ بات ایک اچھا پوائنٹ آف ویو ہے، ہم لوگ خود اس بات پہ راضی ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ ایسے لوگ پروڈیوس کیوں ہوتے ہیں، کیا ہو جاتا ہے لوگوں کو کہ ایسے کام کرتے ہیں کہ اس طرح کے حالات آ جاتے ہیں لوگوں پہ۔ تو اس میں ہم لوگ صرف ایک سائڈ سے دیکھتے ہیں کہ بچے کے ساتھ ظلم ہوا تو دوسروں کو اس جس نے کیا اس کے بارے میں نہیں دیکھتے کہ وہ کیوں کرنے پہ مجبور ہو گیا، کیا ایسی چیز تھی کہ اس نے اس چیز پہ مجبور ہو گیا یہ کرنے پہ۔ ہم اپنی سوسائٹی کا اس کے بارے میں کوئی قصور نہیں نکالتے، ہم اپنی سوسائٹی کے بارے میں سوچتے نہیں ہماری سوسائٹی نے اس کو کیا کیا۔ اس میں بہت سے فیکٹرز آتے ہیں جن کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ فیکٹرز میں جو ایک اچھا بھلا انسان، جو ایک اچھا انسان بن سکتا تھا، وہ اس گھٹیا حرکت پہ آ گیا۔ تو اس کے بارے میں ہم لوگ تھوڑی سی آراء پیش کریں گے، کچھ چیزیں پیش کریں گے کہ کیا کیا عوامل تھے کہ جن کی وجہ سے وہ ایک اچھا انسان بننے کے لائق، وہ بھی ایک اچھا انسان بن سکتا تھا، کیوں اس کام کی طرف وہ آیا۔ اس کے بارے میں ہم لوگ بات کریں گے، تو سنتے رہیے گا، اپنی ویڈیو آخر تک دیکھیے گا، اور ایسے انسان بننے کے، معاشرے کو ایسے انسان اور پیدا کرنے سے بچنے کے چند اہم طریقے ہم بتائیں گے، اور اگر ہم ان پہ عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ معاشرے میں پھر کوئی ایسے لوگ پیدا نہیں ہوں گے، ایسے لوگ پیدا نہیں ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عوامل ہی ہیں، وہ نقائص ہی ہیں ہمارے معاشرے میں کہ ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلے جب بچہ کوئی پیدا ہوتا ہے تو اس وقت وہ جو پیرنٹس کی ڈیوٹی ہوتی ہے، جو والدین کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، والدین اچھے طریقے سے وہ ذمہ داریاں نبھا نہیں سکتے، نبھا نہیں پا رہے ہوتے۔ مثال کے طور پہ کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس میں جو سب سے بڑی جو بچے کو ایک اپنی اس راہ پہ آنے کی ایک سب سے بڑی وجہ بنتی ہے، وہ یہ چیز بنتی ہے کہ پیرنٹس کے ریلیشنز کیسے ہیں۔ ماں باپ، جو بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ماں جو ہوتی ہے یا باپ ہوتے ہیں، وہ تھوڑی سی سمجھ وہ جب بچے میں آتی ہے تو ماں باپ آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، ان کے درمیان آپس میں کوئی اچھے تعلقات نہیں ہوتے، کہ ماں جو ہوتی ہے وہ باپ سے بس زندگی گزار رہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کس مصیبت میں پھنس گئے، تو وہ ماں جو ہوتی ہے وہ بڑی مشکل سے گزارا کر رہی ہوتی ہے باپ کے ساتھ، اور باپ بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ تو جب آپس میں والدین لڑتے ہیں تو بچے کو ایک فزیکل اور جو اچھی کنڈیشنز والا بچہ ہوتا ہے، پیدا بڑا ہونا ہوتا ہے، وہ بچہ نہیں ہو پا رہا ہوتا، کیونکہ اس کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ماں بھی لڑ رہی ہے، باپ بھی لڑ رہا ہے، ان کا مسئلہ پتہ نہیں کیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ والدین جو ہوتے ہیں وہ آپس میں ان کی لڑائی جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے، وہ اچھے طریقے سے رہ نہیں پا رہے ہوتے۔ تو برائے مہربانی سب سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ اپنے جو والدین ہیں، جو بھی ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے تعلقات کو بہتر کریں، بچوں کے ساتھ اس لیے کمپرومائز کریں نا۔ اگر آپ نے بچوں کی تربیت اچھی چاہتے ہو آپ لوگ، تو آپ لوگوں کو کمپرومائز کرنا پڑے گا کہ بچے کے ساتھ میں نے زندگی گزارنی ہے، بچے کو میں نے بڑا کرنا ہے، تو برائے مہربانی اس کی اچھی تربیت کے لیے اپنے آپ کو کمپرومائز کریں۔ دوسرا فیکٹر جب پیرنٹس کے بعد آتا ہے، تو پیرنٹس جب بڑے کر دیتے ہیں، اگر پیرنٹس نے اچھی ڈیوٹی اپنائی تو پھر اس کے بعد جب اس کی سوسائٹی میں نکلتا ہے تو پیرنٹس اس کو کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں چلو بھی بچہ ہے،
कोई नहीं होता, इसके साथ बैठता है, ये काम करता है, वो काम करता है, ऐसे काम करता है, तो पेरेंट्स उसको अलाउ करते हैं, खुलेआम छोड़ देते हैं। जिसकी वजह से ये होता है कि बच्चे को अभी छोटा है, उसको नहीं पता मेरी जो सोसाइटी जिसके साथ मैं बैठ रहा हूँ वो लोग अच्छे हैं या बुरे हैं या किस तरह के हैं, क्योंकि उसको भी नहीं पता है, वो बहुत छोटा है अभी। उसको सोसाइटी के जो उतार चढ़ाव होते हैं उसके बारे में इल्म नहीं होता, तो बच्चा परेशान होता है कि क्या करेगा, कैसे करूँगा। तो उसको वो जो भी उसको अच्छा करता है ना, मतलब प्यार से बुलाता है, तो वो समझता है वो बहुत अच्छा इंसान है। बच्चे को सोसाइटी के बारे में इल्म नहीं होता, वालिदैन छोड़ देते हैं, केयर नहीं करते हैं। ये दूसरा फैक्टर है कि थ्रो कर देना हमने सोसाइटी में किसी भी बच्चे को, तो वो उसको ये बुरा इंसान बनने की तरफ लेके जाता है। पहला फैक्टर, पेरेंट्स अच्छी ड्यूटी नहीं करते। दूसरा फैक्टर ये है कि हम सोसाइटी में उसको थ्रो आउट कर देते हैं विदाउट केयरिंग, पेरेंट्स नहीं करते। तीसरा फैक्टर, जब वो सोसाइटी में अभी स्टार्टअप में ही भी निकल गया, तो जब उसकी स्कूलिंग हो रही होती है तब उस वक़्त जो उसके जो फ्रेंड्स होते हैं वो बुरे लोगों को अपना दोस्त बनाता है। अब बुरे लोगों को दोस्त बनाता है तो पेरेंट्स कहते हैं कि यार ये इसका क्लास फेलो है, चलो यार इसमें आना है, इसमें वो करना है, तो पेरेंट्स जो हैं वो मोस्टली रोकते नहीं हैं उसको। एक बच्चे को अगर पेरेंट्स बुरे जो किसी को दोस्त बनाया है तो पेरेंट्स उसको रोकते नहीं है कि यार इसने बुरा दोस्त बनाया, जो किया है। वो कहते नहीं यार इसने पढ़ना है, तो पढ़ने वाला तो बच्चा है ही ना, तो क्या हुआ कि अगर कोई बातें ऐसी हैं, मेरे बच्चे को पढ़ा रहा है, मतलब समझा रहा है। तो ये फैक्टर होता है कि हम पेरेंट्स जब सिर्फ ये तवज्जो देते हैं कि ये बच्चा सिर्फ पढ़ाने वाला है, मतलब हमारे बच्चे को ये पढ़ा रहा है, अच्छी केयर कर रहा है। पेरेंट्स को ये लगता है कि मतलब वो पढ़ा रहा है, मतलब घर पढ़ाने आता है, तो मतलब यहाँ दोस्त के घर चला जाता है, तो वो ये कि अच्छा एक दोस्त है, उससे मेरे बच्चे की स्टडी का फ़ायदा हो रहा है। रिगार्डलेस कि वो देखते नहीं है कि बच्चा जिसके पास वो जा रहा है वो इस तरह का है, मतलब वो एक जिसे कहते हैं कि रिलीजियस बच्चा होना, एक नॉन रिलीजियस बच्चा होना, वो इस तरह का है, ये नहीं पेरेंट्स सोचते। बस ये सोच रहे होते हैं कि यार मेरा बच्चा पढ़ रहा है, अच्छे मार्क्स ले लेगा, तो ये दैट्स इनफ, ये होता है। ये तीसरा मेजर फैक्टर यहाँ पे आता है, पेरेंट्स की जो आपस में ताल्लुकात हैं वो एक फैक्टर है, लेकिन मेजर फैक्टर वो नहीं है। दूसरा जो सोसाइटी वाला, वो भी इतना मेजर फैक्टर नहीं करता है। लेकिन जो थर्ड वाला है ना, वो बहुत बुरा है कि आपके जो फ्रेंड्स होते हैं, वो स्टडी में जो फ्रेंड्स होते हैं वो बहुत एक मेजर इम्पैक्ट करते हैं कि इंसान की हैबिट को ख़राब करने के लिए। क्योंकि जब आप पढ़ने जाओगे तो वो वहाँ पे बातें ऐसी करेंगे कि जो आपको बुरे की तरफ राग़िब करती हैं। तो जब वहाँ पे बातें बुरी होंगी तो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता जो उसकी तरफ इंटरेस्ट लेना शुरू करेगा। खुद आके आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, तो उसको थोड़ा सा सर्च करेगा, तो थोड़ा सा काम ख़राब और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता बढ़ता उसकी जो हैबिट्स हो जाएंगी वो इतनी बुरी हो जाएंगी कि आपको पता भी नहीं लगेगा। क्योंकि सोसाइटी इतना अफेक्ट करती है, लेकिन इतना अफेक्ट नहीं करेगी जितना कि वो उसका फ्रेंड्स अफेक्ट करेगा जिसके पास वो पढ़ने जाता है, अगर उसकी हैबिट अच्छी ना हो। ये तीसरा मेजर फैक्टर होता है। अब अगर चौथा फैक्टर बात करें, वो इतना मेजर तो फैक्टर नहीं होता, लेकिन वो भी एक फैक्टर है कि जब आपने उस बच्चे को छोड़ दिया इस तरह कि आपने दोस्त के पास छोड़ दिया, पेरेंट्स ने ड्यूटी नहीं अच्छी की, सोसाइटी में अफेक्ट किया, तो जब अगर उसका दोस्त भी होता है ना, एक अच्छा दोस्त होता है, ये 3 काम कर लिए, लेकिन जब वो थोड़ी सी प्रैक्टिकल लाइफ में आता है ना, तो प्रैक्टिकल लाइफ में स्टार्टिंग डेज में पेरेंट्स की थोड़ी बहुत हेल्प चाहिए होती है, दोस्तों की, साथियों की, सबकी थोड़ी बहुत। अगर मतलब अगर फाइनेंशियल हो तो थोड़ी बहुत हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि अगर उसकी आप हेल्प नहीं करोगे तो उसको समझाने में, समझ बूझने, तो वो और ज़्यादा बिगड़ जाएगा, बहुत ज़्यादा उस वक्त भी ख़राब हो जाएगा। क्योंकि आपने जब उसको ये 3 फैक्टर तो उसको दे दिए, लेकिन चौथे फैक्टर में आपने थोड़ा बहुत समझाना नहीं किया। क्योंकि कहते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में जब इंसान होता है तो उस वक्त थोड़ी बहुत मुश्किलात आती हैं, थोड़ा बहुत उसको सहारा चाहिए होता है। ये नहीं कि आप लोग उसको कहें कि यार छोड़ इसको, फाइनेंशियल जो उसकी प्रैक्टिकल लाइफ में उसमें जाने दे और वो खुद करेगा, जो समझ लेगा, तो वो बैड वेज अपनाएगा, और बैड वेज में एक इंसान बहुत बुरा इंसान बन जाता है। उसको जब हवस बढ़ जाती है तो वो उसके लिए नुकसानदेह बात बनती है। जब देखिए अब हवस उसकी बढ़ेगी तो वो क्या करेगी, ये बुरे रास्ते की तरफ जाएगा, और बुरे रास्ते की तरफ उसको जो कुछ उसके सामने आया वो करेगा। अब हमने देखा कि अगर हम इन चारों तरीकों को एक अच्छे तरीके से कोप कर लें तो किस
طرح کتنا اچھا ہوگا. یعنی پیرنٹس جو ہے وہ اپنی لڑائی کی بجائے, اپنے جو تعلقات برے رکھنے کی بجائے, وہ ایک اچھے تعلقات میں ایک پیچ اپ بن جائے پیرنٹس کا, تو کتنا ہی اچھا ہوگا. دوسری بات اگر ہم کریں کہ پیرنٹس کا اگر پیچ اپ بھی اچھا ہوگا, پیرنٹس یہ سمجھ کے کریں گے کہ میرا بیٹا ہے, ہمیں اس کی لائف اچھی بنانی ہے, ہم اچھے تعلقات بنائیں. اس سوسائٹی میں اگر پیرنٹس اچھے دوست اس کو بنانے کی کوشش کریں گے, جو اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی اٹھنے بیٹھنے کی کوشش کریں, اچھے لوگوں کے ساتھ مطلب تعلقات قائم کرنے کی کوشش کروائیں, تو یہ کتنا اچھا ہوگا پیرنٹس کے لیے بھی اور اس بچے کے لیے بھی. تھرڈ امپیکٹ یہ کہ دوست اچھا. پیرنٹس فقط یہ نہ دیکھیں کہ وہ اچھے نمبر لیتا ہے, اچھے لیتے ہیں, کیونکہ ہم لوگ بعض ہمارا یہ مینٹل پرسپیکٹیو ہے کہ مطلب کسی بچے نے اگر بہت اچھے مارکس لیتا ہے تو وہ لڑکا بہت ہی اچھا ہے. میں خود ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو مارکس لینے میں بہت اچھے ہیں لیکن ان کا جو وے آف لائف ہے وہ بہت برا ہے. مارکس کی بنیاد پر بچوں کو نہ آپ لوگ رگیبیں کہ بچے کے مارکس اچھے ہیں تو وہ اچھا ہے. تو نہیں, پلیز, ایک اچھا انسان اچھے مارکس کے ساتھ نہیں بنتا ہے. اچھا انسان وہ ہے کہ جو آپ کو اپنی پریکٹیکل لائف میں بھی اس کے کام اچھے ہوں. آپ لوگ اس کو یہ سوچ کے نہ کریں کہ وہ مارکس اچھے لیتا ہے باقی ساری چیزوں پہ پردہ ڈال دیں. خدا کے لیے اس کو یہ نہ کریں. بچے کی زندگی خراب کرنے کے لیے یہ بہت میجر امپیکٹ ہوتا ہے کہ اس کے دوست کیسے ہیں. اور ایک یہ جو حادثات ہوتے ہیں یہ ہماری اسی سوسائٹی کا قصور ہے. اس ایک اچھا انسان بن سکتا تھا لیکن ہم نے توجہ نہیں دی, ہم نے اس کو اچھا ماحول نہیں دیتے. یہ جو چیزیں ہوتی ہیں جو میں نے بتائی ہیں, اگر ان چیزوں کو ہم سوسائٹی میں ایک انسان کو یہ چیزیں مل جاتی ہیں اچھی چیزیں, تو وہ نہیں بنے گا برا انسان. ہم لوگ اس کو اچھی چیزیں دیتے نہیں ہیں, سوسائٹی میں پرووائڈ نہیں کرتے, اور پھر ہم روتے ہیں کہ یار یہ ایسا انسان بن گیا, اس نے یہ کام کیا. خدا کے لیے اگر ہم اس کو ہیلپ آؤٹ کریں اس کی سوسائٹی میں, جب اس کو مشکلات آتی ہیں اس کا ساتھ دیں, تو وہ بندہ کبھی بھی نہیں کام کرے گا. میری جو باتیں ہیں آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن تھوڑا سا ٹھنڈے دماغ سے یہ باتیں ضرور سوچئے گا کہ جو میں کہہ رہا ہوں اگر ان پر عمل کیا جائے تو میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں کوئی ایسا انسان نہیں ملے گا جس کے برے کام ہوں گے. تو پلیز آپ لوگ ان باتوں پر عمل کریے. ایک اچھے والدین, اچھے دوست, اچھے انسان بن کے, کوئی اگر مشکل میں ہوتا ہے, کوئی تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے, ایک اچھا دوست ہے, ایک اچھا انسان, اچھے والدین, اچھے سوسائٹی والے لوگ بنیں, اپنے لوگوں کو اچھی طرف لائیں تاکہ ہمارے یہ حادثات, یہ جو برے کام ہوتے ہیں معاشرے میں, یہ بالکل نہ ہوں. یہ اچھا انسان بننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے تاکہ دوسروں کے لیے بھی رول ماڈل بن سکیں. امید ہے آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ فائدہ ہوا ہوگا اور آپ لوگ اس سے سمجھے ہوں گے. جزاک اللہ.